2 شعبان المعظم 203 ہجری قتل فضل ابن سہل۔ الفضل ابن سہل خلافت عباسیہ کا مشہور فارسی نسل با اختیار وزیر تھا، جس نے خلیفہ الامین اور خلیفہ المامون کے مابین عباسی خانہ جنگی کے دوران اہم کردار ادا کیا اور خلافت عباسیہ پر مطلق العنانیت قائم کیے رکھی۔ الفضل کا والد سہل زرتشت کے مذہب پر تھا اور غالباً 190 ہجری کے قریب اس نے آل برا مکہ سے متوسل ہو کر اسلام قبول کیا۔ اس کے قبول اسلام میں یحییٰ بن خالد کا بڑا نمایاں کردار تھا۔ سہل بعد ازاں خلیفہ ہارون کے دربار سے متصل ہو گیا اور بعد میں اس کا بیٹا الفضل بھی خلیفہ مامون کے دربار سے منسلک ہو گیا۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق الفضل بن سہل کی پیدائش سرخس میں ہوئی۔ الفضل پیدائشی طور مجوسی یعنی مذہب زرتشت کا پیروکار تھا۔ اسی نے 190 ہجری میں اسلام قبول کیا تھا۔ ہارون رشید کے دربار میں الفضل کے خاندان کی سفارش برا مکہ نے کی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ الفضل ابن ربی کہ جو ان کا سخت دشمن تھا، فضل ابن سہل سے عداوت پیدا ہو گئی اور اسی عداوت میں ملکی عصبیت کو بھی دخل تھا۔ فضل ابن ربی نسلاً عرب اور فضل ابن سہل نسلاً ایرانی فارسی نسل تھا۔ فضل ابن ربی امین الرشید پر اور فضل ابن سہل مامون الرشید پر حاوی تھے اور دونوں بھائی دونوں وزراء کے ہاتھوں کٹ پتلی بن چکے تھے۔ گویا ہارون رشید کے دونوں بیٹوں کے درمیان جو کشمکش ہوئی وہ دراصل ان کے وزیروں یا عرب یا ایرانی تمدن کی کشمکش تھی۔ فضل ابن سہل کو اندیشہ تھا کہ ہارون رشید کی موت پر امین الرشید وراثت سے متعلق اس کے انتظامات کو یکسر نظر انداز کر دے گا، لہٰذا اس نے مامون الرشید کو یہ ترغیب دی کہ 192 ہجری میں ہارون رشید کے ہاتھوں خراسان کی حکومت لے لے، لیکن یہ منصوبہ کامیاب نہ ہو سکا اور اگلے ہی سال ہارون رشید مر گیا۔ اور جب امین الرشید نے اس لشکر کو جو خراسان جا رہا تھا واپس بلا لیا اور مامون رشید کا ارادہ ہوا کہ وہ اس لشکر کا تعاقب کرے، اس لشکر کو فرض یاد دلائے، مگر فضل بن سہل نے اس کو ایسا کرنے سے منع کر دیا۔ مامون الرشید کی طرف ایک سفیر امین الرشید کی جانب بھیجا گیا، مگر اس سے کچھ بھی معاملہ طے نہ پا سکا، بلکہ اس سفیر کی اہانت کر کے واپس بھیج دیا گیا۔ لشکر نے اپنا سفر بغداد کی جانب جاری رکھا۔ اب جو زمانہ آیا اس میں فضل مامون الرشید کا وفادار اور دوست بن کر رہا اور بطور بہترین مشیر کار کی حیثیت سے اس کے ہمراہ رہا۔ اس عرصے میں وہ مامون کو ہر بات پر اپنے حقوق کی حفاظت کے لیے امین الرشید کے مقابلے میں اکساتا رہا۔ یہی فضل ابن سہل کی چالاکی اور سازشوں کا نتیجہ تھا کہ 195 ہجری میں جو فوج مامون کے خلاف بغداد سے بھیجی گئی اس کی قیادت امین الرشید نے علی ابن عیسیٰ نامی ایک نااہل کے سپرد کر ڈالی تھی۔ علی ابن عیسیٰ نے طاہر ابن الحسین سے شکست کھائی اور خود لڑائی میں مارا گیا اور اس کی فوج کو جس طرف سے راستہ ملا بھاگ نکلی۔ اس کامیابی کے بعد مامون نے فضل ابن سہل کو مشرقی صوبوں کی حکومت کے ساتھ ساتھ 2 بلند ترین عہدوں کا مالک یعنی وزیر اور سپہ سالار کا خطاب دیا۔ پھر جب پیرانہ سال سپہ سالار ہرثمہ ابن اعین جس نے اس قسم کی خدمات ہارون الرشید کے لیے سر انجام دی تھی عرب اور بلاد الشام کا گورنر مقرر کیا گیا، تو ہرثمہ نے یہ
یہ فیصلہ کیا کہ سلطنت کے مختلف حصوں میں جو صورتحال درپیش ہے اسے خود مامون الرشید کے سامنے مرو جا کر بیان کرے۔ اس پر خلیفہ مامون نے اسے دمشق جانے کا حکم دیا۔ اس حکم کے باوجود جب ہرثمہ ابن اعین خراسان پہنچا تو فضل ابن سہل نے اسے خلیفہ مامون کے سامنے ایک باغی کی حیثیت سے پیش کیا، لہٰذا خلیفہ نے اسے زندان میں ڈال دیا، جہاں چند روز کے بعد فضل ابن سہل نے اسے مروا ڈالا۔ انجام کار مامون الرشید کو پتہ چل گیا کہ معاملات پس پردہ کیا تھے، اور فضل ابن سہل نے اس کے سامنے صاف گوئی سے کام نہیں لیا تھا، لہٰذا 2 شعبان المعظم 203 ہجری کو فضل ابن سہل کو حمام میں قتل کروا دیا گیا۔